9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 5۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کما جیسا کہ اخراجہ نکالا من بیتی کا بیت گھر بالحق کی حق کے ساتھ فریقا من المؤمنین فریقا جماعت من المؤمنین ایمانداروں کی لکارہون لام البتہ کارہون ناپسند کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. یجادلونک لفظی معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑتے تھے آپ سے. تبین واضح ہو چکا، یساقون ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی جانب، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے ہیں. ترجمہ: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کی، اللہ آپ کی مدد کرے گا جیسا کہ اس نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور بے شک ایمانداروں کی ایک جماعت اس کو ناپسند سمجھنے والی تھی. وہ آپ سے حق کے متعلق جھگڑ رہے تھے، بعد اس کے کہ یہ چیز واضح ہو گئی. گویا کہ یوں لگ رہا تھا جس طرح وہ موت کی جانب ہانکے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ دیکھتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، مال غنیمت بھی عطا فرمایا اور مال غنیمت کو ایمان والوں کے لیے حلال بھی کر دیا. مال غنیمت کی تقسیم پر ابتدا میں کچھ آپس میں بات ہوئی اور گفتگو ہوئی کہ کیسے تقسیم ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ کی ملکیت ہے. اللہ جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تقسیم کر دیں گے. لہذا تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہی پر راضی ہونا چاہیے، اسی کو قبول کریں اور اسی پر راضی ہوں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے مال غنیمت، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 12 وجوہات بیان فرمائی. اس وجہ سے بھی ان کی ملکیت، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے. لہذا یہ ان کی ملکیت ہے، جس طرح وہ فرمائیں گے، جس طرح ان کی چاہت ہوگی تمہیں اس کو قبول کرنا ہوگا. کیونکہ ایمان کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ اپنی چاہتیں نہیں، اپنی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو
دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ پسند آئے تب بھی، پسند نہ آئے تب بھی، ایمان اس چیز کا نام ہے۔ جو بات آپ فرما دیں اسے ماننا ہے، وہ بات سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، کیونکہ خیر اسی میں ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، جو بچہ ہوتا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی امی ابو کی بات مانو، جو وہ کہیں گے نا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو سمجھ ہے، ان کا جو علم ہے، ان کا جو تجربہ ہے، وہ بچے کا نہیں۔ وہ بچے کو سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اسی میں خیر ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً ابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کی بات ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم محدود، ضعیف، کمزور، ہماری عقل بھی کمزور، تو فرمایا کہ بس اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا، کل کو تمہارا فائدہ بھی ہوگا، تم جو ہے نا شرمساری سے بھی بچو گے، رسوائی سے بھی بچو گے۔ اپنی کمزور عقل کے مطابق چلتے رہے نا تو بس پھر تمہارا کوئی حال نہیں۔ وہ اکبر الہ آبادی تھے نا، تو ان کے جو بیٹے تھے، کہتے ہیں ایک دن انہوں نے ضد کی کہ میں نے وہ گیند لینی ہے جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہو۔ ان کا چلو ڈھونڈیں گے، کہیں سے مل گیا، کیونکہ ایسی بال اور گیند بنتی تو نہیں ہے جس پر گھوڑے بنے ہوئے۔ ان کا نہیں، میں نے گیند لینی ہے اور گھوڑا بنا ہوا۔ کافی تلاش کی، دائیں بائیں دکانوں پر، کہیں وہ اس طرح کی گیند نہ ملے۔ کہتے بچہ بہت روتا رہا، بڑا سمجھایا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ آخر وقت گزر گیا، چلتے 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 وہ بچہ جوان ہو گیا۔ ایک دن اکبر الہ آبادی کہتے ہیں گزر رہے تھے تو ایک دکان پر انہوں نے گیند دیکھی جو بیائی نہیں اسی طرح تھی جس طرح وہ بچہ مانگ رہا تھا۔ انہوں نے وہ گیند خرید لی کہ مجھے دے دیں، اور گیند لے آئے بیٹے کے پاس۔ کہا بیٹا وہ جب تم بہت چھوٹے تھے نا، ایک دن تم بہت روئے کہ مجھے وہ گیند چاہیے جس کے اوپر گھوڑا بھی بنا ہوا، تو مجھے زندگی میں یہ کبھی نہیں ملی، آج اتفاق سے مجھے یہ گیند ایک جگہ نظر آ گئی، تو میں آج آپ کے لیے لے کے آیا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اب اس کی کیا ضرورت تھی، اس وقت تو ہم بچے تھے، کم عقل تھے، کچھ سمجھ نہیں تھی، تو اس لیے ایسی باتیں کرتے رہے، میں روتا رہا ہوں گا، تو اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، سمجھدار ہو گیا ہوں، اب تو مجھے چاہت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بڑے ہو گئے ہوں، لیکن میں یہ لے کے آیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے کل کا شوق آج تمہیں رسوا کر رہا ہے، تم اپنی بےزتی سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کرتا رہا، میں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ کہا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، آج دنیا کا شوق کل تمہیں آخرت میں رسوا نہ کرے، کہ آج تم چاہو، آج چاہت یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، فرمایا چھوڑیں اس بات، یہ چیزیں کل کو رسوا کر دینے والی ہیں، بس بڑوں کی بات مان لیں، اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی، اسی میں کامیابی رکھی۔ فرمایا مال غنیمت کے معاملے میں بھی یہی کرو۔ تو 12 اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بھی 12 قوانین ذکر کیے اس صورت، اور دونوں چیزیں کٹھی کٹھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے اس وجہ سے، اور تمہیں تو چاہیے بس تم اس طرح جہاد کرو، جہاد میں یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، جو غنیمت ہوگی وہ ہم حکم دیں گے، تقسیم ہوگا، اس وجہ سے دونوں چیزیں کٹھی کٹھی چلتی گئی اس وقت۔ پہلی علت اس چیز کی کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، جس طرح وہ تقسیم کریں، جس کو جیسے دیں تمہیں اسی طریقے سے لینا ہے۔
فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے آغاز پر تم نظر دوڑاؤ، غزوہ بدر کے آغاز پر تم نظر دوڑاؤ۔ فرمایا کہ تم اس لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تو گھروں سے نکلے کوئی نہیں، تم تو آئے نہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو نکالا تھا، اللہ نے نکالا آپ کو۔ اور بظاہر اس وقت نیت ایک اور تھی، مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو اس وقت وہاں مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ مکہ والوں نے ایک تجارتی کمپنی بنائی، مکہ کے رہنے والے خاص طور پر جو قریشی تھے نا، جتنے بھی، ہر ایک نے اس کے اندر حصہ ڈالا، جتنے پیسے جس کے اس میں ڈالے۔ یہ کوئی 50,000 دینار بن گئے، جو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی رقم تھی، کہ آج بھی اگر اس کا حساب لگایا جائے تو کروڑوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں یہ قافلہ جائے گا شام کی جانب، اور ان علاقوں میں یمن اور شام زیادہ تر ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے۔ موسم کے اعتبار سے شام ذرا ٹھنڈا علاقہ تھا، یمن گرم علاقہ تھا، تو گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے کی جانب چلے جاتے، سردیوں میں گرم علاقے کی طرف چلے جاتے۔ یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا ایک طریقہ کار تھا تجارت کا۔ لیکن یہ جو خاص طور پر تجارت کر رہے تھے، جس کے اندر سب نے حصہ ڈالا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تجارت کریں گے، نفع اور فائدہ ہوگا، اور جتنا فائدہ اور نفع ہوگا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اصل یہ تھا کہ ایک مسلمان جو مکہ المکرمہ میں تھے، اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہاں جا کر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، وہاں کا سارا انتظام ان کے پاس ہے۔ یہاں میں جو یہود رہتے تھے سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں، عیسائی کم تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، ان تمام سے بھی معاہدات ہو رہے ہیں اور ہو چکے تھے، کچھ وہ بھی مل کے چل رہے ہیں۔ تو مکہ والوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ جتنی یہ قوت پکڑتے جائیں گے، کل کو ہمارے لیے یہ خطرہ بنے گے، کیونکہ ان کا اصل علاقہ تو مکہ المکرمہ ہے، جو ہجرت کر کے گئے، ان کے گھر یہاں پر ہیں، رشتہ دار یہاں پر ہیں، زمینیں یہاں پر ہیں، سب کچھ یہاں پر ہے ان کا، تو ہمیں تو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس طریقے سے پیسہ کمائیں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ اس طرح یہ قافلہ تیار ہو کے چلا گیا۔ قصہ مختصر، کیونکہ صرف قصے کی بات کریں گے پھر آیات بالکل رہ جائیں گی، تھوڑا تھوڑا حصہ روزانہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ جب یہ قافلہ وہاں سے واپس ہوا تجارت کر کے، تو ان کو نفع بھی بہت ملا، وافر مقدار میں۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو وہ مال سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، اور دوسرا یہ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، وہاں ان کی حکومت ہے، تو مسلمانوں کے خلاف ہی مسلمانوں کا علاقہ استعمال ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اعلان فرما دیا کہ ہم جائیں گے اور اس قافلے کا راستہ روکیں گے۔
کہ جائے کہ اب یہ پودا ہے نا، کل کو درخت بنے گا تو درخت نکالنا تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ تجارت کر کے جائیں، اسلحہ خریدیں، ہمارے مقابلے میں آئیں اور پھر ہم جنگ کریں، وہ مشکل زیادہ ہو جائے. اس راستے کو یہیں بند کرنا چاہیے. ایسا ہی ہوا، اور پھر ہماری زمین استعمال ہو رہی ہے، جہاں ہماری حکومت ہے ہمارے پوچھے بغیر ہمارے خلاف استعمال. مسلمان کی زمین کبھی بھی مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، مسلمان کے خلاف نہیں استعمال ہوتی کہ ہم اپنے اڈے دیں کافروں کو کہ تم مسلمانوں کو مارو. کبھی نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ نہیں ہونے دیں. اعلان کیا بھی چلو آگے چلتے. کوئی خاص تیاری نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں. وہاں سے جب نکل کھڑے ہوئے راستے میں گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، نکلے کتنے جو ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا 313 ہیں جی، 313 بندے آئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بڑے، یہ 313 کا عدد سن کے بڑے خوش ہوئے. آپ فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر کیا کہ ان کا مقابلہ جالوت کے ساتھ ہوا. سورہ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں پہلے. طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی شامل تھے. جالوت جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے تو وہ حضرت طالوت کے ساتھ جو لوگ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی 313 تھے، وہ بھی 313 تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی. وہ 313 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ اکبر. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت. حضرت داؤد علیہ السلام جن کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نبوت بھی عطا کر دی اور حکومت بھی عطا کر دی. وعلمہ مما یشاء، اور علم بھی عطا فرما دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس سے اچھا نتیجہ اخذ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نتیجہ اخذ کیا کرتے تھے، برا نتیجہ اخذ کرنا اس سے منع کیا. کہ کوئی کام برا ہو گیا کہ پتہ نہیں صبح صبح کڑا منحوس متھے لگے، اس سے منع کیا آپ علیہ السلام. فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں. اچھا نتیجہ اخذ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جا رہے ہیں ایک جہاد کے موقع پر. ایک شخص ملا، کس قبیلے سے ہو؟ بنو اسلم سے. فرمایا جدھر ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سارے اسلام لے آئیں گے. نام بندے کا پوچھا، افلاح. ایک موقع پر فرمایا ہم بھی جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ فلاح پائیں گے، فلاح کامیابی. تو اچھا نتیجہ اخذ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کو لیا کرتے تھے. برے نتیجے کا اخذ کرنا اسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نہیں لیا کرتے تھے. قصہ مختصر، جب آگے گئے ان کو بھی اطلاع مل گئی، جب 313 مسلمان باہر آئے، ان کی ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا. جس راستے پر جا رہے تھے فوراً جو ہے نا وہ راستہ بدلا اور دوسرے راستے سے نکل کر مکہ والوں کی جانب اپنا ایک بندہ بھیج کے اطلاع دی کہ ہماری مدد کو آؤ ورنہ تم سب لٹ جاؤ گے. یہ قافلہ گیا نا مکہ والوں، تم خالی ہو گے، تمہارا سارا سرمایہ تو ادھر. تو ادھر سے بھی ایک جماعت نکلی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے ابو جہل کی سربراہی میں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دونوں جماعتیں آپ کے سامنے. تو اب کیا کر، آپ جدھر جائیں گے ہم آپ کو کامیابی عطا فرمائیں. ابتداءً مسلمانوں نے اس لشکر کا مقابلہ کرنا پسند نہ کیا
جو باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار ہو کے آئے، کیونکہ مسلمان تو لڑائی کے لیے تیار ہو کے آئے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یہاں مختصر کرتا ہوں کہ وقت ادھر ہی پورا ہو گیا، آیت کی ایک دو باتیں کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ دیکھیں آپ کو آپ کے گھروں سے کس نے نکالا تھا، پہلے تو یہ بتائیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ایک جماعت تو ایمان والوں کی پسند ہی نہیں کر رہی تھی اس موقع پر لڑائی کو، کہ ہم لڑیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جبکہ وہ آپ سے بات کر رہے تھے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، باقی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض کی حالت تو یہ تھی کہ یوں نظر آ رہا تھا کہ جس طرح یہ آہستہ آہستہ موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم نے فرمایا کہ تمہیں زبردستی لے کے آئے اور ان سے مقابلہ کروایا، اور اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے اس موقع پر یہ سب باتیں فرمائی، تمہاری نصرت کی ہے، آئندہ بھی اللہ تمہاری ایسی نصرت کریں گے۔ اللہ مال غنیمت کے بارے میں بھی جس طرف تمہیں لے کے جائیں گے، حق وہی ہے، خیر وہی ہے، فائدہ اسی کے اندر ہی ہے کہ انسان ماننے والا بنے۔ باقی باتیں انہی آیات کی کچھ کل کر لیں گے، کیونکہ اگلی ایک دو آیات بھی اسی واقعے کے متعلق ہے۔ وقت اسی پر پورا ہوا، اکثر ساتھیوں نے جانا ہوتا ہے، وقت کم ہے، بچوں کو چھوڑنا ہی ہے باقی۔ اللہ تعالی ہم سب کی نصرت فرمائے اور ہم سب کو تسلیم و رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔